عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کائنات مجھے بیان کرنے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے اولیاء کی نسبت مشکل کشائی، حاجت روائی کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بات کی تھی۔ اسی سلسلہ کو آج مزید لے کر آگے چلیں گے کرامات کے سلسلے میں، کیونکہ کرامت بھی ایک مشکل کشائی اور حاجت روائی ہی کا حصہ ہے، اور اسی کا مترادف یا متبادل۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو کہ سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنی قوم سے خطاب ہے۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ میں اندھوں کو شفا دیتا ہوں، والابرص، اور برس زدہ مریضوں کو، یعنی جن پر یہ پھل بہری کے نشانات ہو جاتے ہیں، برس زدہ ہو جاتے ہیں، کوڑ زدہ ہو جاتے ہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کوڑ زدہ، برس زدہ مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کسی مریض کو نابینا کو بینا کر دینا، برس زدہ کو شفا دے دینا، کوڑ زدہ کو اس سے نجات دے دینا، اور مردگی سب سے بڑی بیماری ہے، موت سے بڑی بیماری کوئی نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْمَوْتِ، اللہ نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے إِلَّا الْمَوْتِ، سوائے موت کے۔ اور یہ جو بلیک سیڈ ہے جسے آپ مختلف اپنے پکوان کے اندر ڈالتے ہیں، وہ کالے کالے دانے، جسے کلونجی کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی حضور نے فرمایا یہ ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ تو لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْمَوْتِ، اللہ پاک نے ہر بیماری کے لیے دوا پیدا کی ہے سوائے موت کے۔ اور حبۃ السودا یعنی بلیک سیڈ، یہ کلونجی جو ہے، فرمایا یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت۔ پھر اس کے استعمال کے طریقے الگ الگ۔ اللہ کا نبی وہ مقام اور درجہ رکھتا ہے، اور مقام نبوت اور مقام رسالت وہ منصب ہے کہ رب کی پوری کائنات میں جہاں پر ہر چیز کے لیے دوائی پیدا کی گئی ہے، ہر بیماری کی خاطر اللہ نے علاج پیدا کیا ہے، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں، فرمایا میرا نبی اس منصب کا اہل ہے کہ جسے میں مردوں کی بھی شفا عطا کرتا ہوں، مردوں کا علاج بھی عطا کرتا ہوں۔ اس لیے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کوڑ زدوں کو، برس زدوں کو، نابیناؤں کو میں تندرست اور شفا یاب کرتا ہوں، اور فرمایا اللہ کی اذن سے میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ مشکل کشائی نہیں، حاجت روائی نہیں، یا اللہ کے نبی کے معجزات نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی چیز یاد رکھیں، جب اللہ کے انبیاء رسول اعظام
یا اول العزم سے صادر ہوتی ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. معجزہ ایسی شے جہاں ہماری عقل و دانش عاجز آ جائے. نبی سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، ولی سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. غیر مسلم سے صادر ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں، مومن سے صادر ہو تو اسے معاونت کہتے ہیں. یہ آگے لمبی بحث ہے، میں ادھر نہیں جاؤں. موٹی بات یہ سمجھیں کہ جب کوئی شے محیر العقول کسی شخص سے صادر ہوتی ہے جو عقل کو عاجز کر دے تو اس کا انطباق اور اس کا نام شخصیت سے صادر ہونے والی شخصیت کے منصب پر منحصر ہوگا. تو نبی ہے تو وہ معجزہ ہے، ولی ہے تو وہ کرامت. کرامت کا معنی بھی ہے صاحب تکریم چیز، صاحب عزت چیز، صاحب مرتبہ چیز. اور معجزہ کا تو معنی ہی وہ ہے کہ جہاں پہ عقلیں عاجز آ جائیں، فکر و خیال رسائی نہ پا سکیں، علم و تفقہ کی دنیا ہاتھ باندھے کھڑی ہو اور کہے کہ یہ ہمارے عقول اور فکر سے بڑی ماورا شے ہے، ایسی چیزیں انبیاء علیہ السلام کو عطا کی جاتی. اور ہر نبی کو جو معجزات دیے جاتے رہے وہ ان ادوار کے حوالے سے ایسے عطا کیے جاتے ہیں کہ ان کی قوم اور ان کی موجود علمیت اور فقاہت اور ان کی علمی رسائی سے نہ تو بالکل ہی اونچی ہو جہاں تک ان کی پہنچ نہ ہو سکے اور نہ ہی ان کے برابر ہو. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اطباء کا بڑا عروج تھا. طبیب، حکیم، دوائیاں، نت نئے نسخے. یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان معجزات سے بہرہ مند کر کے پیدا فرمایا اور اس دنیا میں بھیجا. اسی طرح ان ادوار میں جادوگر بڑے عروج پہ تھے، ساحرین بڑے عروج پہ تھے. جیسے فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ کو اللہ پاک نے ان کے توڑ کے لیے بھی وہ علوم عطا فرما دیے کہ جو ان جادوگروں کی عقل اور خرد اور علم کے پیمانوں کو بالکل عاجز کر. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان طبیبوں سے اونچا علم وہ دے دیا کہ آپ مردے تک زندہ کر دیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور مقدس آیا تو چونکہ حضور پر نبوت کا اختتام ہونا تھا، اللہ نے سابقہ انبیاء کو جو فردن فردن دیا تھا حضور کو یکمشت عطا کر دیا. جو علوم فردن فردن دیے وہ یکمشت عطا کر دیے. اور چونکہ نبوت محمدی نے قیامت تک چلنا تھا، لہذا حضور کا سب سے بڑا معجزہ ایسا معجزہ ہوا کہ انسان اگر چاند پر بھی قدم رکھے، مریخ پر بھی قدم رکھے. اور اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ ساؤتھ کوریا جو ہے اس نے سورج پر بھی قدم رکھ لیا ہے، لیکن ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی تحقیقی اور حتمی بات سامنے نہیں آئی. بہرحال فیس بک کے اوپر یہ آ چکا ہے، سورج پر بھی قدم رکھ لیا ہے، لیکن تاجدار کائنات کا قدم اس مقام تک پہنچا جس کو لا مقام ہے. سو معجزات کا یہ زمانہ آیا کہ محبوب آپ کی نبوت قیامت تک چلے گی. سو امت محمدی کے افراد، اور یاد رکھیے مسلمان ہی صرف حضور کے امتی نہیں ہیں، کائنات میں جتنی ہی بھی امتیں ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سارے حضور کے امتی ہیں. اب انکار کریں تو کافر ہیں.
لیکن ہیں حضور کی امت میں شامل، آقا ان سب کے لیے رسول بن کر آئے۔ تو چونکہ حضور کی قوم ہوتی وہ نبی ہی کی قوم ہے، چاہے مانے یا نہ مانے۔ جیسے آپ سنتے ہیں نا کہ حضرت نوح کی قوم نے جناب نوح کو جھٹلایا، مان لیتے تو مومن ہو جاتے، نہیں مانا تو کافر ہوئے، لیکن کہلائی حضرت نوح کی قوم۔ اسی طرح آج بھی عیسائی جو ہے، میں ٹیکنیکل ایک بات کر رہا ہوں، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ من قتل نفسا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ مومن ہی نہیں، نان مسلم کو بھی ایک کوئی قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ کوئی نان مسلم کو بھی قتل کرتا ہے، اس نے ایسے ہی کیا جیسے پوری انسانیت کو قتل کیا، وہ بھی امت مصطفیٰ میں شامل ہے بطور انسان۔ اب مانتا نہیں تو کافر ہے، مانتا نہیں تو مشرک ہے، لیکن ہے قوم مصطفیٰ۔ اب چونکہ حضور کی نبوت نے قیامت تک چلنا تھا، لہذا آنے والے ادوار میں رب کائنات کو پتا تھا کہ یہ انسان چاند پر بھی جائے گا، مریخ پر بھی جائے گا، سورج پر بھی جائے گا، فضائے آسمانی کے سینوں کو چیرتا ہوا، کہکشاؤں کو عبور کرتا ہوا، کہاں کہاں قدم نہیں رکھے گا۔ لیکن محبوب تیرا قدم اس مقام پر آئے گا جسے ہم مقام بھی نہیں، مقام بھی نہیں، لا مقام کہتے ہیں، وہاں حد ہی ختم کر دیتے۔ لہذا حضور کی ذات میں ساری چیزوں کو جمع کر دیا۔ تو پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا کہ انبیاء کو مشکل کشائی، حاجت روائی، حل عطائی دی گئی، ان کے امتیوں کو بھی اسی مقام کی نسبت سے خیرات تقسیم ہوتی رہی۔ یہ خیرات جب محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے امت مصطفیٰ کو ملی، تو اگر حضرت سلیمان کا یہ مقام کہ اپنے منصب پر بیٹھے کہیں کہ کون ہے 109 میل کی مسافت سے تخت بلقیس لائے گا، تو آصف برقیہ چشمے زدن میں لائے، آصف برقیہ چشمے زدن میں لائے۔ اسی طرح مقام محمدی ہے، اگر مصطفیٰ کو سارے انبیاء کی صفات سے بہرہ مند کر دیا گیا تو فرمایا محبوب تیری امت کے اولیاء کو وہ مقام عطا کریں گے کہ جو ہم نے مقام اپنے دیگر انبیاء کو عطا کیا۔ اور کیسے ملا؟ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے یہ اولیاء و علماء و صوفیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ جو علوم میں نے انہیں عطا کیے ان کو بھی عطا کیا، جو فضائل ان کو عطا کیے ان کو بھی عطا کیا، لیکن بہرحال منصب نبوت اونچا ہی ہے، منصب ولایت اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضور نے فرمایا ان کا مقام کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح کام کریں گے۔ وہ نبی آئے تھے کسی محلے، علاقے، بستی، شہر، ملک کی طرف، کسی کے امتی 1000، 2000، 10,000، لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ۔ مصطفیٰ کے امتیوں کے اولیاء جب کھڑے ہوں گے، امتی کے اولیاء آقا دو جہاں کی امت میں جب کھڑے ہوں گے تو خواجہ اجمیر اکیلا ہی سلطان الہند قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو پوچھا جائے گا سلطان الہند خواجہ اجمیر تیرے پیچھے کتنا ارادت مند ہے؟ تو خواجہ اجمیر کہیں گے میں نے تو ایک نظر کے اشارہ ابرو سے 90 لاکھ کو مسلمان کر دیا۔ اگر غوث پاک کھڑے ہوں گے تو ان کا کیا مقام ہوگا؟ لیکن چونکہ میرا ٹاپک ہے آج کرامت کے سلسلے میں، تو کرامت کو میں نے اس کی بنیاد بنائی قرآن مجید سے، اور وہ بات میں نے جو آج سے 2 جمعات قبل کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ غوث پاک کی کرامت جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت کریں۔ غوث پاک کا زمانہ حضور کے زمانے کے تقریباً 500-600 سال بعد کا زمانہ ہے۔ ارے خدا کے بندو، قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے انبیاء سے معجزے صادر ہوتے ہیں اور ان نبیوں کی امت کے اولیاء سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں، اور اگر ان نبیوں کی امتوں کے اولیاء اس مقام اور مرتبہ کے اہل ہیں تو جس طرح نبی کی شان ہوتی ہے
امتی میں ولی بھی اس نبی کی خیرات لے کر آگے بڑھتا ہے. اسی طرح مصطفیٰ کی جو شان ہے، مصطفیٰ کی امت میں انبیاء بھی اسی شان کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. اور میں نے یہ بات کی تھی کہ جیسا استاد ہوگا ویسا ہی شاگرد ہوگا. جیسا جتنا بڑا استاد ہوگا اتنا ہی بڑا شاگرد ہوگا، کیونکہ خیرات جو ادھر سے آ رہی ہے، فیض جو ادھر سے آ رہا ہے، تعلیم جو ادھر سے آ رہی ہے. تو جب حضرت عیسیٰ کہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں کوڑ زدوں برس زدوں کو تندرست کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو مصطفیٰ نے بھی جابر کے گھر جا کر، حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر جا کر ان کے بچوں کو زندہ نہیں کیا. تاجدار کائنات نے بھی مردہ بکری کو زندہ نہیں کر دیا. آقا دو جہاں نے بھی مردہ جانوروں کو زندہ نہیں کر دیا. اے حضور تو مردہ سرزمین پر کھڑے ہو جائیں، تاجدار کائنات تو مردہ نباتات کو ہاتھ لگائیں، رب کائنات اس کو ہرا بھرا کر دیتا. انسان تو پھر بھی زندہ. اور ماشاءاللہ میاں صاحب نے جدھر اشارہ کر دیا ہے، وقت بڑا تھوڑا ہے، استوانہ حنانہ کا ذکر کر دیا. استوانہ حنانہ جب حضور اسلام تشریف لائے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد نبوی کے اندر سوکھا خشک قسم کا درخت کا ایک حصہ گڑا ہوا تھا. حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا. ابھی منبر نہیں ایجاد کیا گیا، نہیں بنایا گیا. اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے، چونکہ گھنٹوں گفتگو ہوتی تو حضور اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے ارشاد و تبلیغ کرتے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے ایک منبر، ایک کرسی نہ تیار کر دیں تاکہ آپ اس پر جلوہ فروز ہو جائیں، بیٹھ جائیں. تو حضور علیہ السلام کے لیے ایک منبر اور ایک کرسی تیار کر دی گئی، جس پر آپ جلوہ افروز ہو کر پھر ارشاد آپ نے شروع کر دی. تو جب وہ تیار ہو گئی، حضور نے اس پر بیٹھنا شروع کیا. صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم، دارقطنی، دارمی، مسند بزار، میں نے 10 حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے نام لے دیے ہیں، ان سب میں یہ حدیث موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور نے اس استوانہ حنانہ کہتے ہیں سسکیاں لے کر رونے والے کو. عربی میں حنانہ کس کو کہتے ہیں؟ سسکیاں لے کر رونے والے. حضور کی بھی شان ہے حنین. کیوں؟ کیونکہ حضور امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سسکیاں لیتے ہیں. حضور کی بھی ایک صفت ہے حنین. تو چنانچہ حضور نے اس استوانہ کہتے ہیں اس ستون کو. عربی میں توئیں کے ساتھ ہوتا ہے، اردو میں تے کے ساتھ ہوتا ہے. ستون سین تے واو نون، عربی میں ہوتا ہے استوانہ، الف سین توا واو الف نون گول ہے، استوانہ حنانہ. حضور نے اس کو چھوڑا اور منبر پر جب جلوہ فروز ہوئے، خطاب شروع ہی کیا تو اس نے سسکیاں لے کر رونا شروع کر دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دائیں بائیں نظر دوڑائی کہ رو کون رہا ہے سسکیاں لے کر، یہ کون رو رہا ہے. حضور اٹھے اور اس کو اپنے جا کے بغل میں دبا دیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں اس طرح بازوؤں میں لے لیا. صحابہ حیران ہو گئے حضور نے اس سوکھے درخت کو کیوں لے لیا ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم نے بھی توجہ کی تو عزت رب کعبہ کی قسم یہ سسکیوں کی آواز آنے والی کہیں اور سے نہیں تھی، اس سوکھے درخت سے آ رہی تھی، اس سوکھے درخت سے آ رہی تھی. حضور نے جو ہی اسے دونوں اپنے بازوؤں میں لیا تو وہ استوانہ حنانہ اس طرح آہستہ 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 اس نے سسکیاں لے کر چپ کرنا شروع کیا، جیسے کسی کے بچے کو کسی نے مارا ہو تو ماں اسے بازوؤں میں لیتی اور دباتی ہے. کوئی اور اتنا دبائے تو بچے کو درد ہوتی ہے، ماں دبائے تو اسے درد نہیں. ایک مرغی ہے نا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں ٹھنڈ لگے تو وہ پنجوں کے نیچے کرتی ہے انہیں. ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں یہ پنجے نا اس کو چپ جائیں. یہ کتی ہوتی ہے، یہ اپنے بچوں کو اپنے منہ سے اٹھا کے لے کے جاتی ہے، ہم سمجھے کہیں وہ دانت اندر نہ چبا دے. بلی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو منہ سے اٹھا کر لے کے جاتی ہے، جب جگہ تبدیل کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں اس کے دانت اندر نہ کھپ جائیں، لیکن وہ تو جتنا اٹھاتی ہے اسے معلوم ہے میں نے کس طرح اٹھانا ہے.
تو حضور نے جب اس توانا حنانہ کو اپنی بغل میں لیا، اپنے بازوؤں میں لیا، تو اس نے اس طرح چپ کرنا شروع کیا جیسے کوئی بچہ سسکیاں لے لے کر چپ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا اگر تو چاہتا ہے کہ دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے تو دوبارہ تجھے ہرا بھرا کر دیتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے ہمیشہ کے لیے جنت میں لگا دیا جائے تو تجھے جنت میں لگا دیا جاتا ہے، جو تو چاہتا ہے تیرے ساتھ وہی کیا جاتا ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح مجھ سے ٹیک لگاتے تھے اسی طرح پھر ٹیک لگایا جائے، میں تو وہ چاہتا ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں اسے کیسے گویائی ملی، یہی تو نبی کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اصحاب کہف کے کتے بولے نا، جب اصحاب کہف جا رہے تھے پیچھے کتا آ رہا تھا، وہ کتا بولا نا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں، سب مفسرین نے لکھا ہے، کوئی مفسر اس سے انکار نہیں کرتا۔ تو استوانا حنانہ جو ہے حضور نے فرمایا تجھے جنت میں بھی لگا دیا جاتا ہے، ہرا بھرا بھی کر دیا جاتا ہے، دنیا میں بھی وہ جنت میں ہے، قیامت کے دن بعد بھی اس جنت میں بھی ہوگا۔ کیسے؟ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ شریعت کا یہ فیصلہ ہے، کسی کو اس سے انکار نہیں ہے، نجدی بھی انکار نہیں کرتا۔ بڑی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کے یا ویسے بیٹھ کے باہر آئے نا اور باہر آ کے کہے خدا کی عزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، خدا کی قسم میں جنت سے ہو کے آ رہا ہوں، وہ جھوٹا نہیں، وہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں، وہ سچا ہے۔ شریعت کا یہ فیصلہ ہے، کوئی امام یہ نہیں کہے۔ ابن تیمیہ نے لکھا، حافظ ابن قیم جوزی نے لکھا، سب ائمہ نے اس پر اتفاق کیا۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم جوزی کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ جو ان کو اپنا امام مانتے وہ اپنے امام کا نظریہ اور عقیدہ تو پڑھے کہ ان کا امام کیا کہتا ہے۔ الصارم المسلول اٹھائیے کتاب، اس میں یہ لکھا ہوا۔ تو عزیزان محترم، آج بھی جنت میں ہے، قیامت کے دن بھی جنت میں ہوگا۔ تو حضور تو سوکھے درخت کو ہاتھ لگائیں وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میں صرف غوث پاک کی ایک کرامت بیان کرنا چاہتا ہوں اس نسبت سے، پھر ٹائم ہو چکا ہے، لیکن چونکہ میں نے جو ایک ہی آیت آج بیان کر سکا ہوں اور میاں صاحب نے جدھر اشارہ کر دیا ذہن ادھر چلا گیا، بہرحال وہ بھی اچھی بات وضاحت ہو گئی۔ عزیزان محترم، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز آپ کی مجلس واعظ ہو خطاب فرما رہے ہیں، اچانک بہت بڑی چیل آپ کی مجلس واعظ کے اوپر آئی اور آ کے اس نے بولنا شروع کر دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ چیل جب بولے تو کتنی اس کی آواز ہوتی، بہت بڑی چیل، اتنی آواز اس کی آئی کہ لوگوں کی توجہ اور دھیان ادھر ہونے لگا، جو ایک مجلس واعظ کے اندر کیفیات تھیں اس کے اندر تعطل پیدا ہونے لگا۔ تو آپ نے اسی عالم میں، جلال کے عالم میں ارشاد فرمایا یہ کیا ہے، کون ہے یہ شور کر رہا ہے، مر کیوں نہیں جاتا؟ اتنا آپ کا فرمانا تھا کہ وہ چیل اسی وقت مر کے زمین پر گر پڑی۔ آپ کی گفتگو جاری رہی، مجلس واعظ ہوئی، خطاب ہوا، اختتام پذیر ہوا۔ جب اختتام ہوا تو آپ مجلس کے درمیان سے باہر جب نکلے تو کیا دیکھا، مسجد کے صحن میں ایک بہت بڑا جانور اپنے پروں کو پھیلائے زمین پر نیچے گرا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ خادم نے عرض کی حضرت آپ خطاب کے دوران اس نے آ کر شور کرنا شروع کیا تھا اور آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا تھا، اسی وقت یہ مر کر نیچے گر پڑی۔ آپ نے فرمایا اچھا، ہم لوگوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا کسی کو مارنا، ہم کو زندہ کرنے والے، ہمارا مقصد کسی کو مارنا نہیں ہوتا، ہم تو حیات بخشتے ہیں، زندگی مزید بخشتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی تھی اور میں عالم استغراق میں تھا، نہ جانے میری زبان سے کیا کلمات نکل گئے، آپ نے اسی وقت ادھر اشارہ کر کے فرمایا قم باذنی، میرے اذن سے اٹھ جا۔ اتنا آپ کی زبان مقدس سے نکلا، چیل دوبارہ ہلی اور اوپر فضائے آسمانی میں پھڑپھڑاتے ہوئے پروں کے ساتھ اڑ گئی۔ اسی طرح آپ کی مجلس واعظ ہو رہی ہے، ایک عیسائی آیا،
آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کر رہے ہیں. حضور کے معجزات بیان کرتے کرتے عیسائی کھڑا ہو گیا, پادری تھا, کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے عبد القادر, آپ اپنے نبی کی بڑی شان بیان کرتے ہیں. نبی کی تو میرے نبی کی شان ہے جنہوں نے کوڑ زدہ, برس زدہ مریضوں کو شفا یاب کیا, مردوں کو زندہ کیا, حیات نو بخشی, آج بھی زندہ ہیں اور چوتھے آسمان پر ہے. یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے. فرمایا ہاں, ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی شان سے انکار نہیں, لیکن ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حد فاصل ہے. وہ کیا؟ کہ ان کی شریعت منقطع ہے, وہ سلسلہ آگے نہیں. اور ان کی دعا تھی کہ مولا مجھے نبی نہ بناتا, ختم المرسلین کی امت میں پیدا کرتا اور اس نبی کے جوتوں کے تسمے میں بند کرتا. یہ حضرت عیسیٰ نے بھی دعا کی تھی, حضرت موسیٰ نے بھی دعا کی. حضرت موسیٰ کی دعا امت مصطفیٰ کی خدمت کر کے پوری ہوئی. کیسے؟ 50 سے 5 نمازیں کروا دی. حضرت عیسیٰ کی دعا آزمائش سے گزر کر زندہ آسمانوں پر اٹھا کر اور قرب قیامت مصطفیٰ کی امت میں دوبارہ بھیج کر پوری ہو. دعا دونوں نبیوں کی پوری ہوئی. نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی. چنانچہ فرمایا تیرے نبی کی بڑی شان ہے, میں اپنے نبی کا ایک امتی ہوں. چل تو مردوں کی بات کرتا ہے, برس زدوں کو تو ابھی لے آ, وہ تو شفا یاب ہوتے ہی. مردوں کی بات کرتا ہے, لے چل مجھے بھی کسی کے پاس. قبرستان میں آ گئے. فرمایا کسی قبر کے اوپر ہاتھ رکھ. اس نے ہاتھ رکھا, اس قبر کے مردوں کو زندہ کریں. آپ نے فرمایا اس کی ہسٹری سن. یہ ذات کا میراثی تھا, بین بجا رہا تھا. بین بجاتے بجاتے اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی اور انتقال کر گیا. اور دنیا میں قانون یہ ہے کہ جو بندہ جس حالت میں جاتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں کھڑا کیا جائے. کوئی اگر طواف کعبہ کر رہا ہے, قیامت کے دن طواف کعبہ کر کے اٹھایا جائے گا. کوئی اگر سجدے کی حالت میں, قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا. امام حسین سجدے کی حالت میں ہیں, سر سجدے میں ہے, شمر نے سر قلم کر دیا, قیامت کے دن اسی عالم میں اٹھے. اور یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ میرے دادا, میرے مرشد, میرے استاد حضور قبلہ عالم شہنشاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ جمعے کا دن تھا, سنتوں کی حالت تھی. میاں صاحب بیٹھے ہیں ہمارے گجرات کے, انہیں معلوم ہے جمعہ کا دن سنتوں کی حالت, آپ نے سر سجدے میں رکھا, اللہ نے روح قفس انسری سے پرواز کر دی. تو اس طرح آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے. اسی طرح بے شمار اولیاء کرام کی بے شمار کرامات اور وقت آخر ہوتا ہے, تو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے ویسے اٹھتا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا ذات کا میراثی تھا, بین بجا رہا تھا, بجاتے بجاتے اس کی روح نکلی, دنیا سے چلا گیا. اب بتا بین بجاتے اٹھے یا ویسے اٹھے؟ اس نے کہا اگر بین بجاتے اٹھے تو بڑی بات ہوگی. آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے اذن سے اٹھ. میں کہتا ہوں قم بِإِذْنِي, میرے اذن سے اٹھ. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جس کا میں جواب ضروری دینا چاہتا ہوں, وقت کم ہے. آپ نے قم بِإِذْنِي کیوں کہا اور عیسیٰ علیہ السلام قم بِإِذْنِ اللَّهِ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تھے کہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ, کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ بنا دے. اور ایسا ہی ہوا, لیکن امت مصطفیٰ میں یہ بات نہیں ہے. لیکن کچھ بھولے بھالے اور سبق بھولے ہوئے لوگ ایسے ہیں کہ حضور نے تو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا مجھے تم سے خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے, مجھے صرف یہ خوف ہے کہ زن زر زمین کی بنا پر تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑاتے پھرنا. حضور کو اپنی امت سے مشرک ہونے کا خوف نہیں ہے, لیکن 14ویں صدی کے ملا کو زیادہ خوف لگ گیا. یہی تو طالبانائزیشن ہے. وہ کہتے ہیں یہ مشرک ہے, انہیں مارو مروا دو, سکولوں کے سکول اڑا دو, مسجدوں کی مسجدیں اڑا دو, اولیاء کے مزارات گرا دو, یہ شرک ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, کبھی پھر اس پر بات کریں گے. چنانچہ آپ نے فرمایا قم بِإِذْنِي, اس لیے فرمایا کیونکہ شرک کا خدشہ نہیں. قم بِإِذْنِ اللَّهِ میں بھی کہتا اللہ کا نبی تھا,
کم بیزنی میں بھی کہتا اللہ کا ولی ہے. دونوں صورتوں میں حقیقتاً زندہ رب ذوالجلال کرتا ہے، دونوں صورتوں میں، کیونکہ طاقت پیچھے رب کی ہوتی. چنانچہ آپ نے فرمایا کم بیزنی، وہ زمین کو پھاڑتا ہوا، مٹی کو جھاڑتا ہوا، بین بجاتے باہر نکلا. تو یہ اللہ کے ولی کی کرامت جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے نیکوکاروں کو اور مقربین کو یہ مقام عطا کرتا ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، کوڑ زدہ برس زدوں کو بھی شفا یاب کرتے ہیں، وہ مریضوں کو بھی شفا یاب کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں ان کی غلامی میں رکھے، غلامی میں مارے اور غلامی میں اٹھائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان